إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وحاق بآل فرعون سوء العذاب النار يعرضون عليهم غدوا وعشيا أدخلوا آل فرعون أشد العذاب وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا إخواني لمثل هذا فأعدوا رواه الترمذي ہر قسم کی حمد و ثنا تعریف بڑائی بزرگی اسی وحدہ لا شریک رب ذوالجلال الہ العالمین کے لیے لائق و سزاوار ہے کہ جس نے ہم سب کو پیدا فرمایا، ہماری ہدایت کے لیے انبیاء و رسول بھیجے، اور اسی نبوت اور رسالت کی سب سے آخری کڑی میرے اور آپ کے سب کے آخری نبی حضرت محمد اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم ہیں کہ رب العالمین نے جنہیں ساری کائنات کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنا کر کے مبعوث فرمایا، اور آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں۔ آپ نے اعلان کر دیا کہ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ اب اس مختصر سی حمد و صلات کے بعد عزیزان ملت اسلامیہ اور خواتین اسلام، آج کے خطبہ جمعہ کا موضوع قبر کا عذاب برحق ہے۔ بے شک اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں تقریباً 4 یا 5 جگہوں پر قبر کے عذاب کا تذکرہ قرآن آیتوں میں کیا ہے، اور احادیث میں تو بے شمار احادیث ایسی ہیں جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کے عذاب سے پناہ مانگنے کا اپنے صحابہ کو حکم دیا۔ اور اس میں معتزلہ ایک فرقہ ہے جو قبر کے عذاب کا انکار کرتا ہے۔ اس کے علاوہ اہل سنت والجماعت میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ جو قبر کے عذاب کو انکار کر سکے۔ قبر کا عذاب برحق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ غافر، جس کو سورہ مومن بھی کہتے ہیں، آیت نمبر 45، 45 اور 46 میں فرمایا وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ، فرعون کے متبعین اور اس کے فالورز کے لیے بہت ہی برا عذاب ہے۔ النار يعرضون عليهم غدوا وعشيا، صبح و شام ان کے اوپر آگ پیش کی جاتی ہے۔ پھر قیامت آئے گی وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ۔ قیامت کے دن اللہ رب العالمین جب فیصلے فرمائے گا تو کہے گا کہ فرعون کے فالورز کو، فرعون کے متبعین کو سخت عذاب میں، اب تک جو عذاب ہو رہا تھا اس سے بھی زیادہ سخت عذاب میں داخل کر دو۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا جب ایک آدمی کی روح کھینچی جاتی ہے، نکالی جاتی ہے، تو والملائکۃ باسطوا ایدیہم یضربون، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فرشتے روح کو قبض کرتے وقت میں ان کو مارتے ہیں، سزائیں دیتے ہیں۔ جیسے ہی ایک آدمی کی موت کا وقت قریب آ جاتا ہے تو یہ ایک ایسا گھاٹی ہے، موت ایک ایسی گھاٹی ہے جس سے گزر کر آدمی ایک اور پرخطر وادی میں چلا جاتا ہے، خطرناک وادی میں چلا جاتا ہے، اور وہی خطرناک وادی قبر کی زندگی ہے، برزخ کی زندگی ہے۔ اللہ نے جس کو قرآن مجید میں فرمایا وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ،
جب قبر آدمی مر جاتا ہے تو اس کے بعد آدمی برزخی زندگی میں چلا جاتا ہے، اسے برزخ کی زندگی کہتے ہیں، جس کی کیفیات کو اور جس کی حالت کو ایک مرنے والا نہیں بیان کر سکتا۔ احادیث میں اور قرآن میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس کی سختیوں کو بیان کیا ہے، احادیث مبارکہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ہولناکی اور اس کی خطرناکیوں کو بیان کیا ہے۔ اے اللہ کے بندو، اس خبر کی تیاری کے لیے ابھی سے جو ہے موقع کو غنیمت سمجھو۔ اے لوگوں جو دنیا کی دل فریب اور خوش نمائیوں میں اور دنیا کی رنگینیوں میں ڈوبے ہوئے ہو، یہاں کی جو ہے اس دار الفنا کو، اس دار البقاء کو چھوڑ کر دار الفنا کے تعاقب کرنے والوں، سنو ہم سب ایک ایسی موت کے گھاٹی کے ذریعے سے ایسی وادی میں جانے والے ہیں جہاں نہ کوئی ہمارا کوئی مددگار ہوگا، نہ ہمارے لیے وہاں کوئی مدد کرنے والا ہوگا، اور اسی وادی پرخطر، اسی خطرناک وادی کو قبر کی زندگی یا برزخی زندگی ہم کہتے ہیں۔ برزخ کی زندگی یہ ایک مومن کے لیے نعمتوں سے بھری ہوئی ہوگی، تو ایک کافر و فاسق و منافق کے لیے جو ہے خطرناک ہوگی، بہت ہی جو ہے اس کے لیے عذاب اور مشکلات اور بہت ہی تنگی والی زندگی ہوگی۔ یہ ایسی وادی ہے جہاں پر کوئی ہمارا، جہاں جو تنہائی اور تاریکی کا جو ہے گھر ہے، ایسا اندھیرا گھر ہے کہ نہ جس میں سورج کی شعاعیں آئیں گی، نہ سورج کی شعاعیں آئیں گی، نہ چاند کی کوئی ٹمٹماہٹ ہوگی، اور نہ ہی کوئی جگنو ٹمٹمائے گا، اور نہ ہی وہاں کوئی روشن دان ہوگا۔ ایسی وادی کے اندر ہم کو سفر کرنا ہے، اور یہ ایسا ویران جگہ ہے، ایسے دشت ویران ہے، ایسی ویران جگہ ہے کہ نہ وہاں پر ماں باپ ہوں گے ساتھ دینے والے، نہ کوئی رشتہ دار ہوگا، نہ کوئی غم گسار ہوگا، نہ ہمارے غم میں کوئی شریک ہونے والا غم خار ہوگا۔ وہاں پر نہ کسی کی کوئی رشوت چلے گی، اور دنیا کی ساری رشوتیں جو مال حرام کی ریل پیل ہم دیکھتے ہیں، وہاں پر ایسا کوئی چلنے والا نہیں۔ وہاں منکر نکیر فرشتے آ کر کے سب سوال کریں گے، تو اس وقت میں کوئی فرشتے اور رشوت لینے والے نہیں ہوں گے، نہ وہاں پر کوئی جو ہے کرنسی چلنے والی ہوگی، صرف اور صرف اس جگہ پر۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، بشیر و نذیر رسول محترم نے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک مرتبہ قبر کے پاس بیٹھ کر کے قبر کی ہولناکی اور اس کی خطرناکی کو اندازہ کرتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں سے کہا، یا اخوانی، اے میرے بھائیوں، اے میرے بھائیوں، اس جگہ کو بتایا، لِمِثْلِ هَذَا فَأَعِدُّوا، اس جیسی خطرناک جگہ کے لیے، یعنی قبر کی طرف آپ کا اشارہ تھا، قبر کے لیے اس کی تیاری کرو، اس کی تیاری کر لو، ابھی موقع غنیمت سمجھ کر کے جو ہے اس کی تیاری کر لو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اپنے صحابہ کو قبر کی عذاب کی بچنے اور اس سے پناہ مانگنے کی تعلیم دینے کے ساتھ ساتھ اس کی تیاری کی طرف رغبت دلاتے، اور وہاں پر نہ کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، یہ آخرت کی پہلی منزل ہوگی، اور اس جگہ پر جانے کے بعد نہ کسی وزارتوں کی وزارتیں چلیں گی، نہ کوئی پارٹی کی لیڈرشپ چلے گی، اور نہ ہی کسی مالدار لینڈ لارڈ کی خدائی چلے گی، اور نہ ہی کسی قبضے داروں کے لمبے لمبے ہاتھ چلیں گے، اور نہ وہاں پر جو ہے کوئی جو ہے اسٹارز کی جو ہے فخر و غرور نہیں رہے گا، اور نہ وہاں کوئی سینٹ اور اسمبلیوں کی کوئی ٹھاٹ باٹ رہے گی، کوئی کسی کے جو ہے کام نہیں آئے گا، اکیلے قبر میں جانا پڑے گا، اور اکیلے ہی اپنا حساب اور کتاب اور اپنا جواب دینا پڑے گا۔ وہاں پر منکر نکیر فرشتے آئیں گے، اور آنے کے بعد سوالات کریں گے، من ربکا، ما دینکا، ومن نبیکا۔ اس وقت میں ایسی قبر میں کام آنے والی چیز رہے گی تو ایمان کام آئے گا، توحید کام آئے گی۔ ایک آدمی توحید پر زندگی گزارا ہوگا، شرک سے بچا ہوگا، نماز پڑھا ہوگا، زکوٰۃ دیا ہوگا، صدقہ اور خیرات کیا ہوگا، یہ سب اس کے لیے کام آئیں گی۔ اور یہ آپ کے لیے جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کام آنے والی چیزیں یہی بتائیں، یہ نماز، یہ ایمان، یہ صدقہ، یہ خیرات، یہ زکوٰۃ، یہ حج، یہ تمام چیزیں ہمارے لیے
قبر میں کام آنے والی ہیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے بھائیوں، اس جیسی جگہ، خطرناک جگہ کے لیے تم اپنی تیاری کر لو اور اس کی تیاری کرنے کے لیے لگ جاؤ۔ آج انسان سوچتا ہے کہ جو ہے سب کچھ سوچتا ہے، حرام میں، حرام کاری میں اور اسی طرح ناجائز چیزوں میں مبتلا ہے۔ کس وجہ سے؟ اپنے بیٹوں کی، اپنے بچوں کی زندگی سنوارنے کے لیے۔ لیکن اپنے بیٹوں اور بچوں کو زندگی کو سنوارنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حرام اور اسی طرح اللہ کے حدود کو پار کرنے کا حکم نہیں دیا۔ وہ کام نہیں آئیں گے۔ کل مرنے کے بعد بعض بدعتی ہوں گے تو 10واں 20واں 40واں کریں گے، اور اسی طرح اگر توحید پرست ہوں گے تو 1-2-4 مہینے دعائیں کریں گے، اے اللہ ہمارے ماں باپ پر مغفرت فرما، رحم فرما، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اگر سچے وفادار والدین ہوں گے، بچوں کو اچھی تربیت کیے ہوں گے تو وہ بچے دعا کریں گے، ان کی دعا ہی کام آئے گی۔ ورنہ کئی بچے ایسے ہوں گے ماں باپ کو بھول جائیں گے، ان کی آستیوں کے لیے لڑ پڑیں گے، ان کی جائیداد کے لیے ان کو دفنا کر کے ابھی 3 دن میں نہیں گزرتا، اس کے بعد سب سے بڑی پنچایت ہوگی کہ تو کتنا لیتا، میں کتنا لینا، تیرے کو کتنی آستی آئے گی، مجھے کتنی آستی آئے گی، میں بابا کو علاج کرایا تو نہیں کرایا، میں زیادہ خرچہ کرا تو نہیں خرچہ کرا۔ اسی کے اوپر لڑ مر جائیں گے، لڑ بھڑ جائیں گے۔ لیکن انسان گھبرا کر کے کہتا ہے ہائے ہائے میرے بچوں کا کیا ہوگا، میں مرنے کے بعد میرے بچے کیسا جئیں گے، کیسا ملیں گے۔ ایسی سوچ ہے آج انسان کی، لیکن یہ سوچ کبھی نہیں آ رہی ہے کہ میں مرنے کے بعد میرا کیا حشر ہوگا، میرے کو میں اللہ کے پاس کیا جواب دوں گا، میرے قبر کے اندر کون مجھے کام آئے گا، میرے قبر کے اندر کیا چیز مجھے کام آئے گی۔ اس کی تیاری کرنے کے لیے آدمی سوچنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کی تیاری کرنے کا حکم دیا، وہی رسول بشیر و نذیر نے، خوشخبری دینے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈرایا ہے اس قبر کے بارے میں۔ فرمایا ما رأیت منظرا قط افزع منه الا القبر، رواہ الترمذی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے کوئی سین، کوئی منظر، کوئی ایسا سین، ایسا خطرناک نہیں دیکھا، ایسا گھبراہٹ والا منظر نہیں دیکھا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھے تھے۔ آپ تو جنت دیکھیں، جہنم دیکھیں، عذابات دیکھیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے دکھایا میں نے جو خطرناک سب سے منظر دیکھا ہے وہ اس سے خطرناک منظر کوئی نہیں دیکھا۔ گھبراہٹ کر دینے والا، آدمی کو جو ہے گھبراہٹ میں ڈال دینے والا اور خوف زدہ منظر سوائے قبر کے۔ قبر ہی ایک ایسا منظر ہے جو بہت خطرناک ہے اور بہت ہی گھبراہٹ والا ہے، تنہائی والا گھر ہے، اکیلے رہنے والا گھر ہے، مٹی کا گھر ہے، مٹی کا بستر ہے اور اندھیرے کا گھر ہے، کیڑے مکوڑوں کا گھر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تیاری کرنے کا بار بار آپ نے حکم دیا۔ آج نوجوان بچوں کو، آج ٹین ایجرز کو اسی قبر کے عذاب کے ذریعے سے ہم ان کے مائنڈ کو چینج کر سکتے ہیں، بتا سکتے ہیں کہ قرآن و حدیث میں ایسے قبر کی تیاری کرو اے نوجوانوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس منظر کے بارے میں ایک اور حدیث میں فرمایا اے لوگوں، قبر کے منظر کو میں نے دیکھا ہے، قبر کا منظر خطرناک ہے، اگر تم دیکھ لیتے تو یاد رکھو اپنی بیویوں سے لذت حاصل کرنا چھوڑ دیتے۔ اتنا خطرناک ہے، اپنی بیویوں سے لذت حاصل کرنا، ان کے ساتھ رہنا، ان کی صحبت میں رہنا، ان سے صحبت اختیار کرنا چھوڑ دیتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بڑی بات فرمائی کہ جو اتنا خطرناک ہے، اتنا خطرناک منظر ہے کہ عورتوں سے تم اپنی جدائی اختیار کر لیتے اور کہتے کہ میں اب صرف قبر کی تیاری کروں گا، مجھے کچھ نہیں چاہیے، مجھے بچے نہیں چاہیے، مجھے بیوی نہیں چاہیے، مجھے دنیا کی یہ رنگینیاں، یہ دنیا کی خوشنمائیاں، یہ دنیا کی میٹھائی یہ نہیں چاہیے ہمیں۔ سچ کہا کسی شاعر نے، یوں تو میٹھا بہت ہے جام حیات، زندگی کا جام بہت میٹھا ہے، زندہ رہنا بولے تو آدمی بہت میٹھا ہے، یوں تو میٹھا بہت ہے جام حیات، آخری گھونٹ اس کا کھاری ہے، آنے جانے کا کھیل جاری ہے، کون جانے کل کس کی باری ہے۔ کوئی نہیں جانتا کہ کل کس کی باری ہے۔ یہ جام حیات بہت اچھا دکھتا ہے، یہ رشتہ داریاں بہت اچھی رہتی ہیں، لیکن ایک لخت میں اللہ کا جب حکم آ جاتا ہے، موت کی منہ میں چلا جاتا ہے آدمی، تو یہ ہر ایک کو یہ گھونٹ پینا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت،
ہر ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اس میں کسی کو کوئی مفر نہیں ہے۔ اب جب قبر میں جائے گا کسی کو جائے قرار نہیں ہے اور نہ ہی کوئی وہاں جائے فرار ہے، بھاگنے کی جگہ بھی نہیں ہے، نہ قرار کی جگہ ہے، نہ سکون کی جگہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ موت کے بعد آنے والا یہ منظر ہے، یہ موت کے بعد آنے والی چیز ہے۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ میرے بھائی کو تو شیر نے کھا گیا، میرا فلاں رشتہ دار تو جو ہے پانی کے اندر بہ گیا، اس کی کہاں خبر ہے، اس کا عذاب کیسے ہوگا؟ علماء نے لکھا ہے باقاعدہ کہ روح کو عذاب ہوتا ہے اور اسے بھی عذاب جو ہے اس کی نیکی اور بدی کے حساب سے، اس کے اچھے اور ایمان اور بے ایمان ہونے کے اعتبار سے اس کو بھی عذاب ہوگا، اس کی روح کو عذاب دیا جائے گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے موت کے منظر، موت کا گھونٹ پینے کے بعد، یہ کڑوا گھونٹ پینے کے بعد فوراً اس کو جو ہے قبر کا منظر نظر آئے گا۔ لیکن ابو ذر غفاری اور بعض صحابہ کہتے ہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، خاص طور پر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہر چیز کو آدمی دیکھنے کے بعد بیان کرتا ہے، اس کے بارے میں کیفیت بتاتا ہے، بولتا ہے کہ ایسا ایسا ہے، ایسا ایسا ہے، لیکن قبر کا منظر، برزخ کا منظر ایسا ہے جس کو آدمی اپنی موت کے وقت میں، فرشتے جب اس کو لینے کے لیے آتے ہیں اس کی روح کو، اسی وقت دیکھ لیتا ہے، دیکھنے کے بعد اسے بولنے کی طاقت اللہ چھین لیتا ہے، نہیں بولتا، وہ بول نہیں سکتا لیکن دیکھ سکتا ہے، یقین آ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ، اور جب موت کی سکرات آ جائے گی اور وہ اپنی آنکھوں سے حق کو دیکھ لے گا، سچائی کو دیکھ لے گا، ارے ہم سنتے تھے قبر کا عذاب برحق ہے، قبر کا عذاب سچا ہے، آج مجھے وہ دیکھ رہا ہوں کہ وہ سچ ہے۔ وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بالحق، حق سامنے لے کر کے آئے گی۔ میں جو سنتا تھا کہ قبر کے عذاب کا برحق ہونا، آج وہ سامنے آ چکا ہے، اور فرشتے اسے کہیں گے ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ، یہ وہی منظر ہے، یہ وہی جگہ ہے اور یہی وادی میں آ رہا ہے جس سے تو بھاگا کرتا تھا، جس سے تو انکار کرتا تھا، جس کی تیاری نہیں کرتا تھا۔ ہم اپنے ہاتھوں سے کتنے مردوں کو دفنا رہے ہیں، لیکن عبرت ہے کسی کی؟ کوئی عبرت حاصل کر رہا ہے؟ اس کی تیاری کرنے میں لگا ہوا ہے؟ کہتے ہیں کہ یہ بات جو ہے صیغہ تمریض کے ساتھ کہی گئی، کوئی حدیث کی بات نہیں ہے۔ بنی اسرائیلی روایت میں ہے کہ ایک آدمی نے اسرائیل کو کہا کہ دیکھو بھائی، تم جب آئے تو آنے کے وقت میں مجھے 1 سال پہلے ذرا اطلاع کر دو، تو وعدہ کرو تم آنے سے پہلے مجھے اطلاع کرو گے۔ تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں تجھے اطلاع کروں گا۔ تو اس کے بعد جو ہے فرشتہ آیا اور اس آدمی کو نظر آیا، آنے کے بعد دیکھا کہ ارے میں 1 سال کے بعد آتے بولے تھے نا، ہاں تمہارا ابھی ٹائم باقی ہے، میں وہ دوسری گلی میں آئی ہوں، وہاں ایک روح قبضہ کرنا ہے، اس کے تمہارے رشتہ دار کے پاس آیا ہوں، ادھر آیا ہوں، ادھر آیا ہوں۔ آگے یاد دلاتا رہا خبر اسرائیل، فرشتہ ملک الموت جو ہے یاد دلاتا رہا، لیکن وہ رشتہ دار کی موت دیکھا، وہ پڑوسی کی موت دیکھا، یہ بھائی بہن کی، وہ دادا کی موت دیکھا، ان سب کی موتوں کو دیکھ کر کے اس کی تیاری نہیں کر لیا۔ اچانک جب اس کا ٹائم آ گیا تو اس کے پاس آیا، گھبراہٹ، سر پر موت کا فرشتہ کھڑا ہے، اب کیا کروں؟ کہا میں بہت مرتبہ تجھے یاد دلا چکا ہوں۔ کب یاد دلایا؟ تمہارے گھر کے سامنے آیا تھا نہیں، وہاں موت قبض بھی نہیں، ایک آدمی مریا نہیں، وہاں میں چاہ کر موت قبضہ کر لیا، روح کو میں نے ہی قبض کیا، تو جب کیوں تیاری نہیں کرے؟ آج تمہاری موت ہے تو ابھی ٹائم دو، بولے نہیں، اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، جب موت کا وقت قریب آتا ہے تو نہ ایک لحظہ آگے اور نہ ایک لحظہ پیچھے ہوتا ہے۔ تو فرشتہ جو ہے موت روح کا جو ایسا قبض کر لیتا ہے کہ جو ہے اس کی ڈیوٹی وہ کرتا ہے اللہ کے تابع میں، اللہ کے حکم کے مطابق، وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، فرشتیوں کی ڈیوٹی یہ ہے کہ جو اللہ حکم دیتا ہے وہی کرتے رہتے ہیں۔ تو برادران اسلام، قبر کے عذاب کے منظر کی جو ہے اتنی خطرناکی ہے کہ ہم اس کے لیے تیاری کریں گے۔ تو تیاری کیا ہے؟ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی تعلیمات کے اوپر عمل کریں گے، اور اسی طرح نمازوں کی پابندی کریں گے۔ قبر کے عذاب میں نمازی کا بڑا کردار ادا ہے۔ قبر کے عذاب میں انشاءاللہ ایک تمام روایتوں کو سامنے رکھ کر کے اس کا خلاصہ میں اپنے مختصر وقت میں پیش کروں گا کہ ایک مومن کی سب سے پہلے کیفیت بیان کی جائے گی۔ احادیث صحیحہ میں یہ تمام باتیں وارد ہیں، الگ الگ حدیثوں میں، اس کو یکجا کر کے جب
ایک مومن کی روح قبض کرنے کے لیے جب فرشتے آتے ہیں تو سب سے پہلے اسے بشارت دیتے ہیں، اسے السلام علیکم کہتے ہیں۔ الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین یقولون سلام علیکم، فرشتے کہتے ہیں طیبین پاکیزہ لوگوں کے لیے جو صاف عقیدے والے تھے، پاکیزہ عقیدے والے تھے، شرک کی گندگیوں میں نہیں تھے، باعمل تھے، ایسے ایمان والے پاکیزہ توحید پرست لوگوں کو فرشتے کہیں گے کہ طیبین السلام علیکم کہیں گے۔ سلام علیکم سلام کرنے کا ایک ڈھنگ یہ بھی ہے، یہ بھی سلامتی کی دعا ہے، تم پر سلامتی ہو، فرسٹ آ کر کے سلام کریں گے، اور اس کے بعد کہیں گے یا ایتھا النفس الطیبہ، اے پاکیزہ روح، اے پاکیزہ نفس، اللہ کی بشارت سے تو خوش ہو جا، اللہ ہمیں تجھے بشارت دینے کے لیے بھیجا ہے، اللہ کی رضامندی کی طرف آ جا، اللہ کی خوشی کی طرف آ جا، اللہ کی رضامندی کی طرف آ جا، اے پاکیزہ روح، اے پاکیزہ نفس، تجھے اللہ کی طرف سے بلانے کا حکم ہے، اللہ تعالیٰ کی جنت کی طرف آ جا، اللہ کی رضامندی کی طرف آ جا۔ اور اس فرشتے کو جو ہے سب سلام کرتے ہیں، اور اس کے پاس خوبصورت اور اچھی شکل والے فرشتے آتے ہیں، اور آ کر کے ان فرشتوں کو وہ فرشتہ مومن کے پاس آ کر کے جو ہے بڑی آسانی سے اس کی روح کو قبض کر لیتے ہیں۔ اس کی مثال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں یوں دی کہ اگر شہد کو کسی کھٹورے میں، کسی لوٹے میں رکھ کر کے کس طرح سے نکالا تو صاف انداز سے نکل جاتا ہے، ویسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگزامپل دے کر کے فرمایا، ادھارنم دے کر کے فرمایا، ویسے ہی آسانی سے اس کی روح نکال دی جاتی ہے۔ اور جنت سے ایک ریشمی کپڑا خوشبو سے معطر، کون سی خوشبو؟ مشک کی خوشبو۔ مشک کو ہرن کے پیٹ میں ہوتا ہے، ہزاروں روپوں میں ایک تولہ ملتا ہے، اس سے معطر ریشمی کپڑے میں لے کر کے جو ہے اس کی روح کو آسانی سے نکال کر کے اس میں رکھ لیتے ہیں، اور بڑی ہی آسانی سے اس کی روح کو قبض کرتے ہیں، اور فرشتے جو ہے قبض کر کے جو ہے ملک الموت فرشتہ قبض کرتا ہے، اور اس کے بعد دوسرے فرشتوں کے حوالے کرتا ہے۔ فرشتوں کی دوسری اور ایک جماعت ہوتی ہے جو اس کی روح کو لے جاتی ہے۔ جیسے ہی وہ روح نکالی جاتی ہے تو وہ جنت کے ریشمی کپڑے کی خوشبو پوری دنیا میں پھیل جاتی ہے، جس کو فرشتے سونگتے ہیں، اور اس کے بعد فرشتے سارے ایک زبان ہو کر کے کہتے ہیں کہ یہ کیا خوشبو آ رہی ہے بھائی، کون پاکیزہ نفس، کون مومن آج انتقال ہوا، کس کی آج کس مومن کی موت ہوئی، یہ کہہ کر کے وہ فرشتے جو ہے ایک دوسرے کو باتیں کرتے رہتے ہیں۔ فرشتوں کی جماعت لے کر کے اوپر جاتی ہے، پہلے آسمان پر دروازہ کھٹکھٹایا جاتا ہے، پہلے آسمان پر دروازہ کھٹکھٹایا جاتا ہے، پوچھا جاتا ہے کون آ رہا ہے، کہا جاتا ہے کہ ایک پاکیزہ روح آ رہی ہے، مومن کی روح ہے، اور وہ فرشتے دروازہ کھولنے کے فوراً بعد کہتے ہیں کہ ویلکم، سسواگتم، تمہارا آنا مبارک ہو، اہلاً و مرحبا، مرحبا کہتے ہوئے اس کا استقبال کرتے ہیں، اے پاکیزہ روح تیرا آنا مبارک ہو، مرحبا ہو۔ تو لہٰذا کتنی خوشبو پھیل رہی ہے اس پاکیزہ روح سے، دروازہ کھول دیتے ہیں آسمان کے پہلے فرشتے۔ آسمان کے کھولنے کے بعد پھر اس کے بعد وہ فرشتے جو آسمان کا پہلا دروازہ کھولیں، وہاں پر بھی فرشتوں کی ایک جماعت ہے، وہ سارے کے سارے فرشتے اس کے ساتھ میں جاتے ہیں، روح کے ساتھ میں جاتے ہیں، اور جا کر کے دوسرے آسمان کے دروازے تک جا کر کے ان کو الوداع کہتے ہیں، اور وہاں پر بھی ایسے ہی دوسری مرحبا کہہ کر کے اس کے جو ہے خوش آمدید کہتے ہوئے اس کا استقبال کیا جاتا ہے۔ مبارک ہو اس روح کا آنا، کیا خوشبو ہے، کیا معطر ہے، کیا خوشبو اس میں پھیل رہی ہے، پاکیزہ روح، اے پاکیزہ نفس، اے پاکیزہ روح تیرا آنا مبارک ہو۔ اس طرح ساتویں آسمان پر تک لے جایا جاتا ہے۔ ساتویں آسمان کے بعد اللہ تعالیٰ کے عرش کے اوپر اللہ تعالیٰ وہاں پر دروازہ کھٹکھٹایا جاتا ہے، اللہ رب العالمین پوچھتا ہے کون ہے، کہا جاتا ہے کہ یہ پاکیزہ نفس ہے، پاکیزہ روح ہے، پھر اس کے بعد وہاں کا بھی دروازہ کھولا جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین اس کے بعد کہتا ہے کہ اس کا نام فلاں بن فلاں، نام اس کے باپ کے نام سے پکارا جاتا ہے، فلاں بن فلاں کو علیین یعنی ہائی لیول وی آئی پی لوگوں کے رجسٹر میں اس کا نام چڑھا دو، اس کے نام کو اس علیین میں لکھ دو۔ علیین ایک رجسٹر بھی ہے اور ایک جگہ کا بھی نام ہے، علیین ایک رجسٹر بھی ہے اور ایک جگہ کا بھی نام ہے، جہاں پر مومنوں کی روحیں رہتی ہیں،
علیین میں رہتے ہیں۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا ان کتاب الابرار لفی علیین وان کتاب الفجار لفی سجین۔ اللہ تعالیٰ جو ہے علیین میں ان کا اس کا نام لکھ دو اور لکھ کر کے اس کی روح کو واپس لوٹا دو۔ پھر قبر میں اس کی روح کو واپس لوٹا دیا جاتا ہے جسم میں۔ اب اس کے بعد فرشتے آتے ہیں، منکر نکیر آ کر کے اسے اٹھاتے ہیں، خوبصورت شکل میں فرشتے آتے ہیں، آ کر کے کہتے ہیں کہ اے نفس، اے پاکیزہ روح اٹھ جا۔ جیسے ہی اٹھتا ہے تو وہ اٹھنے کے بعد اس کو ایسا منظر نظر آتا ہے کہ سورج اب غروب ہو رہا ہے، سورج ڈوب رہا ہے۔ سورج ڈوبنے کا منظر اس کو دکھتا ہے تو ہٹو ہٹو، کون ہو تم؟ میری عصر کی نماز کا وقت چلا جا رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے سوالوں کا جواب دو۔ کہا تمہارے سوالوں کا جواب میں بعد میں دوں گا، میری نماز کہیں ایسا نہ ہو کہ فوت ہو جائے، عصر کی نماز میری نہ چھوٹ جائے۔ وہ نماز کا پابند تھا۔ فرشتے دوبارہ کہتے ہیں کہ نہیں ہمارے سوالوں کا جواب دو۔ 3 مرتبہ یہ سوال حدیث میں آیا ہے، 3 مرتبہ کہتے ہیں۔ تیسری مرتبہ بولنے کے بعد فرشتے کہتے ہیں اب تمہارے لیے نہ یہاں پر کوئی نماز ہے نہ کوئی عمل ہے، یہاں پر تمہارے نیک عملوں کی، نمازوں کی جزا ہے، بدلہ دیا جائے گا۔ فرشتے اس کے بعد سوال کرتے ہیں تو جب اس کو سمجھ میں آتا ہے کہ میں اب دوسری دنیا میں آ گیا ہوں۔ دیکھیے نماز کتنے کام آنے والی چیز ہے خبر میں۔ آج ہم نماز کو چھوڑ دیتے ہیں، عبادت میں ہم کمزور ہیں، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے میں ہم پیچھے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے معلوم ہوا کہ نماز کا کردار قبر کے عذاب میں کیا ہے۔ اس کے بعد فرشتے سوال کرتے ہیں کہ من ربک، ما دینک، من نبیک۔ ان تینوں کے سوالات کے جوابات کو بآسانی سے وہ مومن جو کلمہ شہادتین پر اقرار کرتے ہوئے، شہادتین کا اقرار کرتے ہوئے عمل کرتا تھا، بآسانی جواب دے گا، بہت ہی آسانی سے جواب دے گا۔ پھر اس کے بعد فرشتے اس سے کہیں گے، فرشتے اسے لیفٹ سائڈ میں ایک کھڑکی یا سوراخ، بعض روایتوں میں دروازہ بول کے ایک کھڑکی یا سوراخ کا دروازہ کھول دیا جائے گا اور اس سے بتایا جائے گا کہ یہ تیرا مقام وہ تھا، تو نے محض اللہ کے فضل و کرم سے اور تیرے عمل سے اللہ نے تجھے پسند کر کے جو ہے اس جگہ سے بچا لیا۔ پھر اس کے بعد آئیں جانب ایک کھڑکی ایک سوراخ سے اس کو دکھایا جائے گا کہ دیکھ تیرا مقام یہ ہے۔ اللہ رب العالمین سے وہ آدمی کہے گا اے اللہ وہ کب جانا ہے اس میں؟ فرشتے وہ بھی بولیں گے جب قیامت قائم ہوگی، پوری دنیا میں قیامت قائم ہو جائے گی، اس کے بعد حساب و کتاب ہوگا تو تجھے وہاں پر جنت میں جانا ہے۔ اے اللہ جلدی سے قیامت کو قائم کر دے، جلدی سے قیامت کو قائم کر دے، میں اپنے اصلی جگہ میں جا پہنچوں۔ وہ جنت کو دیکھے گا، بڑی وسیع و عریض ہے، بڑی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں اس کی آ رہی ہیں۔ پھر اس کے بعد فرشتے جنت کا بستر اس کے لیے لگا دیں گے، جنت کے پھل فروٹ اس کے لیے کھانے کا انتظام کیا جائے گا، اور جنت کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں اس کے لیے آئیں گی، اور اس طرح جو ہے ہر ایک انتظام اس کا ہو جائے گا، گویا کہ اس کی قبر جنت کا ایک ٹکڑا ہوگی، جنت کا ایک ٹکڑا ہوگی۔ اب اس کے بعد وہ دیکھے گا کہ میرے ساتھ ایک اور آدمی ہے، خوبصورت آدمی ہے، کہے گا کہ اے آدمی تو کون ہے؟ وہ کہے گا کہ میں تیرا عمل ہوں، میں تیری نماز ہوں، میں تیری روزہ ہوں، میں تیرا زکوٰۃ ہوں، میں نیک عمل ہوں۔ اللہ تعالیٰ ایک خوبصورت آدمی کی شکل میں اس کی تنہائی کو مٹانے کے لیے، ایک آدمی کی شکل میں اس کی تنہائی کو مٹانے کے لیے اللہ رب العالمین ایک جو ہے خوبصورت دوست کو، ایک ساتھی کو اس کے لیے رکھ دے گا۔ اب اس کی تنہائی بھی مٹ جائے گی، اس سے وہ باتیں کرے گا۔ یہ سب جو ہے عالم غیبیات سے تعلق رکھنے والے ہیں۔ من محدث کو تسلیم کرنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخبار کی تصدیق کرنا ہم پر واجب ہے اور ہمارا ایمان ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب کے تحت ہی آتے ہیں۔ تو اس کے بعد وہ جو ہے بہت بڑی آرام سے رہتا ہے، اپنا اس کے لیے کوئی عمل ہے، اور اس کی ہاتھ کو اس کی خبر کو 70 ہاتھ دائیں 70 ہاتھ بائیں، 70 ہاتھ سامنے اور 70 ہاتھ پیچھے، یعنی تاحت نگاہ اس کی خبر کو کشادہ کیا جاتا ہے۔ اتنی کشادہ ہو جاتی ہے اس کی خبر، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازے میں خبر میں دعا مانگتے وقت میں جو ہے میت کے لیے وسع مدخلہ، اے اللہ اس کے خبر کو وسیع و عریض کر دے، کشادہ کر دے، تاحت نگاہ ہر طرف اس کی خبر کشادہ ہو جائے گی اور وہ آرام سے رہے گا۔ اب آئیے اس کے بعد کافر کی کیا موت ہوگی، اس کا کیا منظر ہے؟ اس کا منظر بالکل خطرناک ہے، بالکل اپوزٹ ہے مومن کے۔ کافر کے لیے جب فرشتے آئیں گے روح قبض کرنے کے لیے تو انتہائی چیخ و پکار کرتے ہوئے بڑے ہی بد شکل اور بد صورت فرشتے ہوں گے، اور جن کو دیکھ کر کے، جن کی آوازوں کو دیکھ کر کے وہ گھبرا جائے گا، گھبرا کر کے چیخے گا، چلائے گا، اور اس کی آنکھوں کے اندر ایک قسم کے خوف طاری ہوگا،
اور اس کے بعد آنے کے بعد نہ سلام کریں گے نہ کچھ کریں گے. مومن کو سلام کرے تھے نا, ویسے سلام نہیں کریں گے اس کو. یہ کافر کی روح کو کہیں گے یا ایتھا النفس الخبیثہ, اے خبیث روح, اے ناپاک روح, اے بدبودار روح, نکل تو اپنے رب کی طرف, تیرے رب کے عذاب کی خوشخبری ہم دینے کے لیے تجھے بھیجیں گے, تیری طرف بھیجیں گے. اب اس کے بعد وہ روح جو ہے نکلنے کے لیے تیار نہیں ہوگی. حدیث میں آیا ہے کہ نکلنے کے لیے تیار نہیں ہوگی, جسم کے ادھر ادھر حصوں میں چھپتے ہوئے کوشش کرے گی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال بھی دی کہ ایک بیر کی کانٹی پہ ایک اوڑھنی ڈالو, ایک جو ہے کپڑا ڈالو اور اس کے بعد نکالو تو وہ کیسے نکلے گا, ویسی سختی کے ساتھ اس روح کو نکالا جائے گا. اور نکال کر کے اس کے لیے ایک بدبودار ٹاٹ, اس کی بدبو ایک مردار کی طرح بدبودار پھیلتی رہے گی. اس مردار کی طرح بدبودار آنے والے ٹاٹ کے اندر, ایک ٹاٹ کے کپڑے کے اندر اس خبیث آدمی کی روح کو, کافر کی روح کو رکھا جائے گا. جیسے ہی اس کی روح کو لے جائیں گے, فرشتے اوپر لے جائیں گے پہلے آسمان کی طرف, اور جیسے ہی وہ لے جاتے رہیں گے فرشتے سارے کے سارے کہیں گے کہ یہ کیا بدبو پھیل رہی ہے دنیا کے اندر, یہ کیسی بد روح ہے, یہ کیسی خبیث روح ہے. اور اس کے بعد اس سے کہا جائے گا دروازہ کھولو, کہا جائے گا کہ کون ہے, یہ فلاں بن فلاں ہے. نہیں کھولا جائے گا دروازہ. اللہ نے فرمایا لا تفتح لهم ابواب السماء, ایسے کافروں کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے. اللہ کے پاس فرشتے کہیں گے یہ فلاں کی روح ہے. اللہ کہے گا اللہ رب العالمین اس کو زمین کے نیچے پٹک دو اور اس کے بعد سجین میں اس کا نام لکھ دو اور سجین میں اس کا ٹھکانہ کر دو. ساتوں زمین کے نیچے سجین ہے, کیچڑ اور گندی جگہ ہے, وہاں پر اس کی روح کو جو ہے لکھا جائے گا. قیدیوں میں اس کو ڈالو. سجین کے معنی اصل میں لفظی معنی اس کے قیدی کے بھی آتے ہیں. قیدیوں کو یہ بھی لوگوں کے پاس نہیں رکھا جاتا, اللہ کے پاس عرش کے نیچے علیین میں نہیں رکھا جاتا, اس کو نیچے پٹک دیا جائے گا. اس کے بعد فرشتے اس کی روح کو جو ہے اس کے رجسٹر میں نام درج کرنے کے بعد اس کی روح کو جسم میں پہنچا دیں گے. جسم میں روح جیسی آئے گی, منکر نکیر خبر میں آ کر کے سوال کریں گے من ربک ما دینک من نبیک, ہائے ہائے لا ادری لا ادری کہے گا, ہر بات پر یہی جواب دے گا. تو اس کے بعد فرشتے کہیں گے لا دریت ولا تلیت, نہ تو جانا نہ قرآن پڑھا نہ قرآن سے تو نے ہدایت حاصل کی, قرآن کو نہ سمجھا. اللہ تعالیٰ نے جو کلام اللہ اتارا ہے اس کے اندر ہدایت ہے, اس کے اندر تو نے ہدایت نہیں طلب کی. اور اس کے بعد اس کو دو بہرے اور اندھے فرشتوں کو اللہ تعالیٰ اس کے لیے مقرر کر دے گا. ان کے ہاتھ میں ایسے وزنی گرز ہوں گے, ایسے گرز ہوں گے. حدیث میں آیا ہے اگر دنیا کے اس کسی پہاڑ پر فرشتہ ایک بار وہ گرز مار دے تو وہ بالو ہو جائے گا, وہ ریزہ ریزہ ہو جائے گا. ایسے فرشتے اللہ رب العالمین اس کے اوپر رکھے گا اور ان کو مارتے رہیں گے اور چیختے رہے گا اور چلاتے رہے گا. اس کے بعد سے کوئی جو ہے رحم فرشتے جو ہے ان کو نظر نہیں آئے گا, اور وہ جو ہے اندھے اور بہرے ہوں گے. وہ فرشتوں کو سنا نہیں آئے گا اور دکھائی نہیں دے گا, بس اس کو محسوس کریں گے کہ یہاں پر ہے اور اسے مارتے رہیں گے. اور اس کے بعد وہ خبر کے اندر بڑی تکلیف کے بعد اسے سوال کریں گے. سوال کے بعد جو ہے وہ جوابات نہیں دے سکے گا, تو اس کے بعد اس کو جنت کا ایک مقام دکھایا جائے گا. وہ دیکھے گا, دیکھ تیرا یہ تھا مقام, یہ تھا, اگر تو عمل کرتا تو وہ تو اس کا مستحق ہو جاتا. پھر اس کے بعد اسے جو ہے جہنم کا جو ہے دروازہ کھول کر کے اس کی کھڑکی سے بتایا جائے گا کہ یہ تیرا مقام یہ ہے, جب قیامت قائم ہوگی تو تجھے وہاں پر جانا ہے. وہ اس وقت کہے گا اے اللہ قیامت کو جلدی قائم نہ فرما, قیامت کو جلدی نہ قائم فرما. اگر قیامت قائم ہوگی تو اس سے خطرناک جگہ جہاں پر انگار ہے, جہاں پر سانپ اور بچھو ہے اور جہاں پر جو ہے جہنمیوں کا پیپ ہے, اس جگہ پر مجھے جانا پڑے گا. قیامت کو جلدی قائم نہ کر اللہ تعالیٰ. پھر اس کے بعد جہنم کے آگ کے اس کو بستر لگا دیے جائیں گے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا قُطِّعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِّن نَّارٍ, اور اسی طرح آگ کے کپڑے, آگ کا بستر اور آگ کا جو ہے سارا اس کا سامان مہیا کیا جائے گا, جس میں عذاب ہی عذاب ہوگا. اور ایک ڈراؤنی شکل کا اس کی قبر کے اندر ایک آدمی رہے گا. یہ آدمی کون ہوگا؟ کہے گا کہ میں تیرا برا عمل ہوں, میں تیرا برا عمل ہوں, اور اسی عذاب میں وہ مبتلا رہے گا. قبر کے عذاب کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تیاری کے لیے ایک مومن کی کیفیت اور ایک کافر کی کیفیت کو یوں بیان فرمایا ہے. لہٰذا اس کا عذاب برحق ہے اور اس کا عذاب عالم غیبیات میں سے ہے. اصل میں ہم
اس کو انسان کی زندگی کے مرحلے کو قرآن و مجید کی اور احادیث کی روشنی میں جب دیکھتے ہیں تو 5 مرحلے آتے ہیں۔ ایک عالم ارواح، اور ایک جو ہے عالم ماں کے پیٹ کا ایک عالم، پھر اس کے بعد عالم دنیا، اس کے بعد عالم برزخ، اس کے بعد عالم آخرت۔ یہ 5 آتے ہیں۔ عالم ارواح، اس کے بعد ماں کے پیٹ کا ایک دنیا ہے، وہ بھی ایک دنیا ہے، 9 مہینے 10 دن کی ایک دنیا ہے۔ پھر اس کے بعد عالم دنیا ہے، عالم ماں کے پیٹ کا ایک عالم۔ پہلے تو عالم ارواح ہے، اللہ تعالیٰ نے سارے لوگوں کی روحوں کو پیدا فرمایا اور ان سے عہد لیا، الست بربکم قالوا بلا، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب روحوں نے جو قیامت تک پیدا ہونے والی ہیں جواب دیا کہ تو ہی ہمارا رب ہے۔ یہی وعدہ یاد دلانے کے لیے میرے پیغمبر آئیں گے، میری ہی عبادت کرنا، یہ وعدہ اللہ تعالیٰ نے لیا۔ وہ عالم ارواح ہے، عالم ماں کا ایک پیٹ کا ایک عالم ہے، پھر اس کے بعد دنیا کا یہ عالم ہے، اس کے بعد برزخ کا ایک عالم ہے، اس کے بعد عالم آخرت ہے جو ابد الآباد تک کے لیے ہمیشہ ہے، خالدین فیہا، اس میں جو ہے ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ لہٰذا ان 5 عالم کے ذریعے سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ جو ہے عالم برزخ بھی اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ سالف صالحین ہمارے کیسے عذاب قبر کی جو ہے پناہ مانگتے تھے اور کن کن چیزوں سے آدمی عذاب قبر سے بچ سکتا ہے۔ یہ کبھی انشاءاللہ یہ الگ موضوع ہوگا کہ کون کون سی چیزوں کو اپنانے سے، جیسے سورہ ملک روزانہ پڑھ کر کے سونے سے قبر کے عذاب سے محفوظ رہے گا، اور دیگر جو ہے بہت ساری چیزیں ہیں جن سے بچنے کے راستے، نجات پانے کے راستے، یہی نیکی انسان کو کام آئے گی۔ تو لہٰذا وہ ایک الگ موضوع انشاءاللہ اس کے اوپر بتایا جائے گا۔ سلف صالحین ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک شعر ہے، یا الہی کیف حالی لیس لی خیر العمل زادہ سوء اعمالی کثیر و طاعتی قلیل۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے بڑے نیک عالم، امت میں ان سے بڑھ کر کے کوئی نیک نہیں، امت میں ان سے بڑا نیک کوئی نہیں، اتنے بڑے نیک ہونے کے باوجود بھی قبر کے عذاب سے اس طرح ڈر رہے ہیں، اے اللہ میرا عالم کیا ہوگا، میرا عالم کیا ہوگا، میرا حال کیا ہوگا، میری نیکیاں کم ہیں، میرے گناہ زیادہ ہیں، میرے لیے جو ہے اس وقت کیا عالم ہوگا۔ ابو ذر غفاری فرماتے ہیں کہ عذاب قبر کو یاد کر کے اے کاش کہ میں ایک جھاڑ ہوتا جو قبر کے عذاب سے بچ جاتا۔ اور اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایسے سلف صالحین قبر کے عذاب کو یاد کرتے۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کے عذاب کو یاد کر کے ہمارے سلف نے ایسے رویا ہے کہ ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہوتے داڑیاں بھگ گئی ہیں۔ آج ہم قبر کے اندر قبرستان میں جا کر کے بھی ٹھی ٹھاٹا ہاں ہی کرتے ہیں، اس کے لیے تیاری نہیں کرتے۔ یہاں پر جانا ہے، اس کو یاد رکھنا ہے۔ چالاک آدمی وہ ہے جو اپنی آگے آنے والی زندگی کو جو ہے تیاری کر لے، اللہ کی اطاعت میں کثرت کرے اور اللہ کی نافرمانی سے بچے۔ اللہ رب العالمین، اے اللہ تو ہم پر رحم فرما، اے اللہ تو ہم پر کرم فرما، اے اللہ تو ہماری بخشش فرما، اے اللہ قبر کے عذاب سے تو ہمیں محفوظ فرما۔ اے اللہ جو بھی ہمارے مرحومین ایمان پر گزر چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی اللہ مغفرت فرما، ان کے قبروں کو کشادہ فرما دے، اے اللہ ان کی قبروں کو نور سے بھر دے۔ الہ العالمین ہمیں جو بھی اللہ تعالیٰ گزر چکے ہیں ان کی قبروں کو وسیع و عریض فرما دے۔ اے اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما، جو قرضوں میں مبتلا ہے مولا ان کے قرضوں کا انتظام فرما دے۔ اے اللہ جو پریشان حال ہے مولا ان کی پریشانیوں کو تو دور فرما۔ اے اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرما، اے اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرما۔ قبر کے عذاب سے ہمیں بچنے کی اللہ توفیق دے، اس کی تیاری کر لینے کی اللہ ہمیں توفیق عنایت فرما۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم آمين عباد الله رحمني ورحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأعز وأجل وأتم وأكبر